اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں مصلیان کرام جو اپنے تمام تر آسائش اور آرام کو چھوڑ کر مسجد کو تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مصلیوں کو کہ جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرمائے۔ آج ہے سورۃ الشمس جو مکہ میں نازل ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب سورج سے پیچھے آوے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جبکہ وہ اس کو خوب روشن کر دے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اس کو چھپا لے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی جب جس نے اس کو بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، ونفس وما سواها، اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست بنایا، فألہمها فجورها وتقواها، پھر سمجھداری اس کو بدی کی اور پرہیزگاری کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 2 3 4 5 6 7 8 قسم ہے، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، نفس کی اور پرہیزگاری اور بدی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ ان تمام کی قسمیں کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سورج اور اس کی روشنی کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے، اس سورت کی ابتدا بھی قسموں سے ہوئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے متعدد اشیاء کی قسم کھائی۔ پہلی قسم ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ اب یہاں ہر قسم میں جن امور کی طرف اشارہ ہے اس کو مفسرین نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ آفتاب اور اس کی روشنی اور حرارت دنیاوی حیات کے لیے ضروری ہے۔ سورج اور اس کی روشنی اور گرمی کے بغیر نہ دنیا میں انسان زندہ رہ سکتا ہے اور نہ حیوان زندہ رہ سکتا ہے، اور نہ نباتات یعنی پیڑ پودے نشو و نما پا سکتے ہیں۔ تو جس طرح دنیاوی حیات میں شمس یعنی آفتاب کے بغیر چارہ نہیں، اسی طرح آفتاب نبوت کے بغیر ہدایت کی راہ ملتی ہے، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کی روحانی روشنی اور گرمی کے بغیر طالبان آخرت کے لیے چارہ کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دن اور رات سورج کی قسم سے، سورج کی روشنی سے دن کے اندر دھوپ ہوتی ہے، اور جس طرح سے وہ دھوپ اور سورج کی روشنی یا کرنیں تمام انسانیت کے لیے ضروری ہے، تمام پیڑ پودے کے لیے ضروری ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کوئی بنا سورج کے مر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تمازت بھی ضروری ہے، اس کی تمازت بھی ضروری ہے۔ جب تک وہ روشنی لے گا نہیں، تو جس طرح سے انسانی حیات اور دنیا میں تمام چیزوں کی زندگی بنا آفتاب کی مطلب بنا سورج کی ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا اتباع کے مسلمان یا پھر پوری امت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات اور زندگی اور زندگی گزارنے کا مقصد ان دونوں کے لیے سورج کی قسم کھائی۔ جبکہ سورج نہ ہو تو زندگی ختم، نباتات ختم۔ جب انسان کھائے گا نہیں، پیڑ پودے اگیں گے نہیں، تو انسان مر جائے گا، ویسے ہی مر جائے گا۔ تو جب کوئی چیز آئے گا ہی نہیں، انسان مر جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو یقیناً آخرت کے لیے ہو گئے، مطلب دنیا میں ہم بے ضمیر ہو گئے، مردہ ہو گئے۔ اب کوئی بندہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب مردوئی وہ کہتے ہیں کہ جو انسان باوضو ہر وقت نہیں رہتا گویا کہ وہ زندہ لاش ہے۔ ہم لوگ تو نماز بہت وضو کون دیکھتا ہے، لیکن ہم لوگ تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر بے وضو انسان
زندہ لاش ہے تو بے نمازی کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے طالبان آخرت کے لیے چارہ ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت کی بنا۔ آگے فرماتے ہیں چاند کے طلوع ہونے کی قسم، دوسری قسم ہے والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد طلوع ہوا۔ انسانی زندگی کے لیے چاند میں بھی متعدد فوائد ہیں۔ اس کی ٹھنڈی اور خوشگوار روشنی سے پھلوں اور پھولوں میں رنگ، خوشبو اور رس پڑتا ہے۔ سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے، اور رات کی تاریکی میں چاند آفتاب کا نائب ہوتا ہے، مطلب سورج کا سیکنڈ پرنسپل جس کو بولتے ہیں ایسا۔ اسی طرح آفتاب نبوت کے بعد نائبان اور جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہیں جو بمنزلہ چاند کے ہیں، اور جس طرح چاند کی روشنی نور آفتاب کا پرتو ہوتا ہے، اسی طرح نائبان رسول علیہ السلام کی روشنی بھی آپ ہی کا پرتو ہے۔ روشن دن کی قسم، تیسری قسم ہے والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ آفتاب کو خوب روشن کر دے۔ دن میں لوگ کام کاج کرتے ہیں کیونکہ رات کی تاریکی جاتی رہتی ہے، اور اپنے لیے فائدہ حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، اچھے برے میں تمیز کرتے ہیں۔ اسی طرح دین محمدی کی معرفت اور پہچان اور روشنی میں حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز ہو سکتا ہے۔ دن کے روشن کی قسم کیوں کھائی؟ اس وجہ سے کھایا کہ دن کے اندر اچھا اور برا انسان دیکھ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے۔ رات کی تاریکی میں ہمیشہ غلط کام کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں ہمیشہ غلط کام ہوا کرتا ہے، اور بالخصوص تنہائی میں اگر تنہائی میں کوئی انسان اچھا کام کر لیا تو سمجھ لیجیے اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں۔ اصل برائی تنہائی میں ہوتی ہے، دماغ کی تنہائی، سوچ کی تنہائی، فکر کی تنہائی۔ لیکن دن کی روشنی میں ہم آپ لوگوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم اس برائی سے بچ جائیں، ارے یہ اگر ایسا کروں گا تو یہ کیا بولتا ہے، یہ کیسا سمجھے گا۔ تو اس وجہ سے اجتماعیت میں وہ برائی رک جاتی ہے بمقابلہ تنہائی کے، کہ تنہائی میں آزاد ہے۔ اگر اس وقت میں اللہ کی یاد آ گئی تو یہ سمجھ لیجیے اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، اس لیے کہ تنہائی میں جو ڈر گیا اللہ سے وہ سمجھ لیجیے کہ ہمیشہ ڈر گیا۔ تو اس وجہ سے حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز کر سکتا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، دن کی روشنی میں اس کی سمجھ پیدا ہو سکتی ہے، اور خیر اور شر، اچھا اور برا، ان دونوں میں تمیز پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تاریک رات کی قسم بھی کھائی واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپا لے، یعنی اس قدر تاریک ہو جائے کہ آفتاب کی روشنی کا کچھ اثر باقی نہ رہے۔ رات کو لوگ آرام کرتے ہیں اور دن کے مشاغل اور دنیاوی کاروبار چھوڑ کر راحت لیتے ہیں۔ اگر نفس انسانی کو یہ رات آرام کے لیے نہ ملے تو انوار دائمیہ، مطلب ہمیش کی روشنی اس کو سست اور معطل کر دے، مطلب بیکار کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر اگر دن ہی رہے تو کیا زندگی ہوگی، کچھ بھی نہیں، سست ہو جائے گا، معطل، بیکار ہو جائے گا انسان۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑے عابد زاہد صحابی سے فرمایا تھا کہ رات کو سو بھی اور تہجد کی نماز بھی پڑھو، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی راحت دو اور پھر اس سے کام لو۔ مطلب کام میں اتنا زیادہ مشغول نہ ہو جاؤ کہ اپنی صحت خراب ہو جائے۔ کل ملا کر یہ ہو گیا پوری زندگی آپ نے کمایا کس کے لیے؟ دولت جمع کرنے کے لیے، اور جب بڑھاپے کا وقت آیا تو وہی دولت آپ نے لگا دیا کس میں؟ اپنے صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو کیا فائدہ ہوا؟ وہیں پہنچ گیا، زیرو تھے پہلے تھے زیرو۔ تو انسان کام اتنا ہی کرے، اس لیے کہ صحت بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دی ہے، اس کا بھی کچھ ہوگا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے انسان کو اس سے زیادہ بوجھ اٹھانے کا مکلف ہی نہیں بنایا، جتنا وہ اٹھا سکتا ہے بس اتنا ہی ہم نے دیا اس کو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اتنی انصاف کیا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو کاہے کو بغاوت پہ اتار کے اور اتنا زیادہ اپنے اوپر کام لے لیں، بوجھ لے لیں کہ ہم کر نہ سکیں اس کو، پتہ لگے ہم بیمار ہو گئے۔ جس وجہ سے، جس کمانے کی وجہ سے، جس پیسے کی وجہ سے ہم نے اپنی صحت کو خراب کیا ہے، اسی پہ وہی پیسہ کہاں چلا جائے گا؟ صحت کو ٹھیک کرنے میں چلا جائے گا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر وہی پہنچ گئے۔ آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، یعنی اس بنانے والے پر قربان جائیے جس کے حکم سے یہ رفیع الشان عمارت بنی
آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین کے پیڑ پودے کو ایک نئی زندگی بخشتی ہے، ایسے ہی شریعت محمدی جو آسمان کی طرح انسان کے تمام افعال، احوال، عقائد، اعمال کو محیط ہے، انسان کو کفر کی مردہ زندگی سے نکال کر حیات جاودانی کی راہ دکھاتی ہے۔ زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم، جس نے اس کو بچھایا، یعنی کیا کہنے اس ذات والا صفات کے جس نے عجیب پر حکمت زمین بنائی، جیسے زمین میں تخم ریزی کی جاتی ہے، مطلب بیج ڈالی جاتی ہے، پھر جس قدر اس میں قابلیت ہوتی ہے اس قدر نباتات کی نشو و نما ہوتی ہے، اسی طرح نفس انسانی کی استعداد کے موافق اس میں تحف معرفت نشو و نما پاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر جتنی زیادہ نرمی ہوگی، جتنی زیادہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہمیشہ کیا ہوگا، انسان جھکا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھلدار پیڑ ہمیشہ جھکا ہوتا ہے، پھلدار پیڑ ہمیشہ جھکا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھلدار پیڑ میں انسان کیا کرتا ہے، کھا بھی لیتا ہے، پیٹ بھی بھر لیتا ہے، نیچے چھاؤں بھی ہوتا ہے، آرام بھی کر لیتا ہے، سورج کی گرمی سے بچ بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ہوا بھی دیتا ہے۔ متعدد کام ہے کس کے، پھلدار پیڑ میں۔ پھلدار پیڑ ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، اور جو پھلدار پیڑ نہیں ہوتا، جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا، وہ بالکل سیدھا تنا کھڑا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ جیسے ہوا بھی نہیں دے سکتا، کسی کو چھاؤں بھی نہیں دے سکتا، کسی کا بھوک بھی نہیں مٹا سکتا۔ اسی وجہ سے علم والے لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، بالکل نرم ہوتے ہیں اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اکڑ میں رہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں بتاتا، یہ اکڑ میں نہیں رہتے۔ پھلدار پیڑ ہمیشہ جھکا رہتا ہے، اسی طرح سے علم والے لوگ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسان کے جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، یعنی جس نے ہر طرح کی صورت، شکل، اعضاء، جوارح درست طور پر بنائے اور انسان کو بہترین شکل و صورت عطا کی۔ اگر انسان کے قواعد ظاہری و باطنیہ پر غور کیا جائے تو اس کی آراستگی حیرت انگیز ہے۔ اس نحیف سے خاک کی پتلے میں کیا کچھ قوتیں قدرت نے ودیع فرما دی ہیں، اور پہلی 6 قسمیں جن چیزوں کی کھائی گئی ہے اس نفس انسانی ہی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ انسان کو حواس ظاہری و باطنی دیے گئے اور اس کے ظاہری اعضاء کو درست کیا، بلکہ اس کی روحانی درستگی اور اصلاح کے لیے اس کو نیکی، بدی، بھلائی، برائی کی پہچان بھی عطا کر دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفوس حیوانیہ کی طرح یہ انسان مکمل نہیں رکھا گیا۔ مطلب نفوس انسانیہ کی طرح، یعنی کہ حیوان جو ہے، حیوان سے بالکل الگ ہے انسان۔ انسان بول سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، حلال اور حرام کو سمجھ سکتا ہے، تمام تر برائیوں کو اور اچھائیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کہا جاتا ہے، برائی کے اندر چلا جاتا ہے، تو وہی بتایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں الہام کر رکھی ہیں، دونوں چیزیں دل کے اندر ڈال رکھی ہیں، خیر بھی اور شر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر خیر کے ساتھ جاؤ گے، خیر کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوگے، اور اس کے علاوہ بھی نامراد ہوگے۔ بس یہ چیز ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور آگے فرمایا کہ تفصیلی طور پر انبیاء اور رسول کی زبانی خوب کھول کر بتلا دیا کہ یہ راستہ بدی کا ہے اور یہ راستہ نیکی کا ہے، اس پر اگر چلو گے تو کامیاب ہوگے اور اس پر اگر نہیں چلو گے تو ناکام ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائے کہ مسجد کے بنانے والے جناب شاکر صاحب اور ان کی اہلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرمائے، اور جناب سلمان صاحب جو اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرمائے، اور ہم تمام لوگ، آپ تمام مصلیان کرام، آپ تمام لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دن دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور اس کی خواص بتا دیتا ہوں کہ سورۃ الشمس جو آدمی کثرت کے ساتھ اس سورت کی قرأت کرے تو وہ ہر جگہ اور ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوگا، ہر میدان میں۔ یہ جتنا پڑھیں گے آپ، جتنا قرأت کریں گے، جتنا تلاوت کریں گے، ہر میدان میں کامیاب رہیں گے، کوئی بھی آپ کو پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے۔ دل کے اندر سے خوف نکل جائے گا، ڈر نکل جائے گا، یہ ہمارا آزمایا ہوا ہے، یہ ہمارا آزمایا ہوا ہے، اور ہمیشہ ہم پڑھتے بھی یہی،
ہمیشہ ہم پڑھتے بھی ہیں، اس لیے سورہ شمس جتنا پڑھ سکتے ہیں کامیابی کی دلیل ہے۔ نمبر 2، جو آدمی سورۃ الشمس سے دم کیا ہوا سورۃ الشمس لکھ کر اسے پانی سے دھو کر وہ پانی پیے تو اگر اس پر گھبراہٹ اور خوف ہو تو وہ بھی جاتا ہے۔ سورۃ الشمس کے فائدے۔ تیسرا فائدہ، اگر دشمن کا گھر ویران کرنا مقصود ہو تو ایک ایسی ٹھیکری پر سورۃ الشمس لکھے جسے غیر شادی شدہ آدمی نے بنایا ہو، پھر اس ٹھیکری کو کوٹ لے اور دشمن کے مکان میں بکھیر دے۔ سمجھ رہے؟ یہ بتانا مقصود نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفوس کا بھی تزکیہ فرمائے اور نفس کی گندگیوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرمائے اور نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔